یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، کوفے سے 4 آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے۔ ان میں ایک حضرت نافع بن ہلال بھی تھے۔ انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا، حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہ گیا، اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا ہے۔ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے قاصد قیس کو شہید کر دیا گیا، اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، تو آپ کوئی صورت ایسی اختیار کریں، کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ آپ اسلام کا نور ہیں، آپ دین کا ستون ہیں، آپ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اسلام کو اور اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو خدا کے لیے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے۔ امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تم کیا سمجھتے کہ مجھے خبر نہیں؟ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے۔ تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا دیکھو، میرے خون کا وبال اپنی گردن پر۔ آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا دیکھو، میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہ لو، تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا جہنمی بننے کے مترادف ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ بناؤ۔ میں تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتا ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو تاکہ تمہاری گردن پر کا وبال نہ آئے۔ آپ نے 3 شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاتا ہوں، اگر واپس مکے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی اور ملک کی طرف چلے جانے دو، مجھے اپنے ملک کی حدود سلطنت سے باہر نکال دو، میں کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار دوں۔ اگر تم مجھے کسی اور ملک اور کسی سرحد کی طرف نہیں جانے دیتے ہو
تو پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ 3 شرطیں پیش کی۔ عمر بن سعد خوش ہوا کہ یہ 3 شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ضرور مان لینی چاہیے۔ اس نے فوراً سپاہی دوڑائے اور ابن زیاد کے پاس یہ 3 شرطیں بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینی چاہیے تاکہ کشت و خون اور قتل و غارت نہ ہو۔ جس وقت ابن زیاد کے پاس یہ شرطیں پہنچیں تو بدقسمتی سے اس وقت اس کے پاس شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ عمر بن سعد کی بھیجی ہوئی شرطوں کے متعلق ابن زیاد نے شمر سے مشورہ کیا۔ شمر نے کہا اے امیر سنو، میں تمہیں بتاؤں، حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، اب وہ پھنس گیا ہے، اب کوئی راہ فرار نہیں رہی، کوئی بھاگنے اور نکلنے کا موقع اس کے واسطے نہیں رہا، تو وہ ایک چال چل رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس وقت میں ان کے شکنجے سے اور ان کے پنجے سے آزاد ہو جاؤں۔ اگر تو نے اس موقع کو کھو دیا اور حسین کو اجازت دے دی تو پھر اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب تو ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس واسطے اس کو بالکل مہلت نہیں دینی چاہیے اور اس کی کوئی بھی شرط منظور نہیں کرنی چاہیے۔ شمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شرارت عمر بن سعد کی ہے، وہ حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا کرو کہ عمر بن سعد کو معزول کر دو، اس کی جگہ مجھے گورنر بنا دو تہران کا، اور یہ مہم بھی میرے سپرد کر دو۔ میں تمہیں یہ مہم فوراً سر کر کے دکھاتا ہوں، مجھے بھیجو اور عمر بن سعد کو خط لکھو کہ یا تو حسین کو فوراً قتل کرو یا پھر گورنری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو اور تم ہٹ جاؤ اور اپنا یہ عہدہ اور اپنی یہ ذمہ داری شمر کے سپرد کر دو۔ ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا، پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا اور مضبوط ہو گیا، اور اس نے عمر بن سعد کو لکھ دیا اور خط دے کر شمر کو بھیجا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچو یا صلح کی تجویزیں پیش کرو، بس میرا یہ آخری حکم ہے کہ حسین کو مہلت نہ دو، اگر وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے اور پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہو تو اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو بس اس کو قتل کر دو، اس کو زیادہ مہلت نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کے لیے کسی طرف سے کوئی فوج یا لشکر آ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے، اور اگر تم اس کام کے واسطے تیار نہیں ہو تو تمہارے پاس جو تقرری کا کاغذ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو، اور فوج کی کمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھی شمر کے سپرد کر دو، اور تم سبکدوش ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، پھر اس کام کو شمر کرے گا۔ شمر جب یہ خط لے کر پہنچا تو عمر بن سعد نے کہا بدبخت یہ سب تیری شرارت معلوم ہوتی ہے، میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس وبال سے بچ جائیں اور ہماری گردن پر اولاد رسول کے خون کا وبال نہ آئے، مگر اب میں تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کروں گا، رہ کی گورنری تجھے بھی نہیں لینے دوں گا،
میں رہ کی گورنری کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس مہم کو سر کروں گا۔ شمر ابن زیاد کی طرف سے یہ بھی پیغام لے کر آیا تھا کہ حسین اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فرات کی ایک بوند بھی نہ لینے دو۔ چنانچہ اس شمر کے آنے پر عمر بن سعد نے امام علی مقام کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ محرم کی 7 تاریخ کی صبح سے پانی بھی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پر 4000 افراد متعین کر دیے اور ان کو عمر بن سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ آل رسول میں سے، حسین کے رفقا میں سے کوئی پانی کی ایک بوند بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہو۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرند و پرند پیئے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ وہ نہر فرات جس کا پانی یہودی اور عیسائی، کافر و مشرک تلک پی رہے تھے، درندے اور چرندے پی رہے تھے، کتے اور بلے تک پی رہے تھے، اس نہر فرات کا پانی آل رسول پر بند کر دیا گیا۔ کس پر بند کر دیا گیا؟ اس حسین پر جس کا نانا مالک کوثر ہے اور باپ ساقی کوثر ہے۔ بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے اس کے باپ اور اس کے نانا جان کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام کس طرح پی سکتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں، ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند رفقا کو بھیجا۔ آپ کے رفقا یزیدیوں کے پاس گئے، عمر بن سعد سے ملے کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو، تم تو 22,000 ہو اور ہم تو لڑنے والے کل 72 ہیں، پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پورا ساز و سامان جنگ بھی نہیں رکھتے، اور تم تو ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہو، پانی تو بند نہ کرو۔ اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو رسول زادیوں کا خیال کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے، کہنے سننے پر بھی وہ بدبخت پانی دینے کے واسطے تیار نہ ہوئے۔ یاد رکھو یہ حجت قائم ہو رہی تھی، یہ حجتیں قائم ہو رہی تھی کہ یہ بدبخت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ اگر تیرے نبی کا نواسا ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دے دیتے۔ انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں، آپ نے حجت قائم کی تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہو تو وہاں یہ بات بھی آ جائے کہ ان ظالموں نے مانگنے پر بھی پانی نہیں دیا۔